أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا اللهم سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلاة الله سلام الله زكاة الله بآيات الله بعدد عمل بعدد كل عمل بعدد كل ما قام وقام وشام وعمل وكمل وجمل بالعدد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طبينا محمد تقينا محمد حسينا محمد مقيننا محمد مقامتنا محمد ديانتنا محمد. اللهم صل على محمد بسر مبيننا محمد بيدك جميلنا محمد بفيض عبيدنا محمد. اللهم صل على محمد حجتنا محمد وحجتنا محمد. اللهم صل على محمد أجنبنا محمد أظهر أكبر أجلا أتقى أولانا محمد أنوانا محمد أنورنا محمد إيماننا محمد وعملنا ودمنا ودمنا محمد. اللهم صل على محمد ذرية محمد شاع فجر محمد هنين بدر محمد روضة الجدر لدار قبر محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
هو السميع العليم. اللہ پاک کی ہر قسم کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی کی بڑائی، اس کی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات، بے شمار انگن لا تعداد حمد و ثنا ہونا ہے۔ امام الانبیاء والی مصحاب، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جنابی سے، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترام نجائزوں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر معلوم کیا تھا کہ آئندہ خطبہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق نال ایسے مظلوم کی شہادت کا، انہوں نے فضائل کا تذکرہ کیا جائے گا جو طریقہ اسلام کے اندر سب تو بے مثال شہید ہے۔ ہر شہید اپنی مثال آپ ہے، لیکن جو شہادت کا رتبہ اس ہستی کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ ہوئی، چونکہ وقت کے عین مطابق یہ ہوئی موضوع بنتا تھی، اللہ پاک منو کما حق ہو بیان کر دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذوالحجہ اس آدمی کی، اس عظیم الشان اللہ کے برگزیدہ بندے کی شہادت ہوئی ہے جنہوں ذوالنورین بھی کہتے ہیں، کامل الحیا بھی کہتے ہیں، جنہوں کاتب وحی بھی کہتے ہیں۔ وہ بندہ جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دوہرا داماد بھی ہے، جنہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر شہادت کا تمغہ بھی عطا کیا ہے۔ اجے عثمان شہید نہیں ہوئے، تمغہ پہلے مل گئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دسیا ہے، ایک دن نبی پاک ابو بکر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پہ کھڑوتے تھے، پہاڑ نے ہلیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پیر ہلا کے نا اڈی مار کے آخیا آرام نہ کھڑو، تینوں پتا نہیں تیرے اتنے اللہ کا نبی کھڑوتا ہے، تیرے اتنے ایک صدیق کھڑوتا ہے، ایک شہید کھڑوتا ہے، پھر یہ بھی تو مشین ہوئی پوریا ہو گئی تھی نا، جہاں پہلے ہی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو خبر دیتی سن۔ بڑے بڑے مظلوم شہید شہادت کربلا حضرت حسین بن علی وہ بھی مظلومانہ شہادت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ شہادت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ رضی اللہ، لیکن ایک ایسا مظلوم شہید ہے کہ جن کی مثال ایک منفرد پتھری ہے، جس کا مقام پہ مرتبہ ایک بے مثال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے، پڑھے لکھے بندے خاص توجہ کرے ہیں۔ ایک تاریخ، ایک قرآن، تاریخ نو چیک کرنا ہونا کہ تاریخ صحیح کہتی ہے کہ غلط کہتی ہے، انہوں اس قرآن کے بچوں نظا کے دیکھی ہے نا، جی ایئرپورٹ
والے نے ایک وجہ رولا ہوئے تین ہو جاتی تاریخ نو قرآن جو لگاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نو اگر تولنا ہوئے نا یہ اللہ نے نواز صرف قرآن ہی طرح بنایا ہے اب تو کائنات کی عظیم کتاب سے تاریخ کی میں اس کہتا کہ ایک دفعہ تاریخ طے ہے کہ جس طرح اج کے دور کے اندر ایک پارٹی کا جلسہ ہوئے جہاں انہیں حمایتی ہے وہ لکھاں چ لے جائے گا جہاں مخالف ہے وہ ہزار چ لے جائے گا تیسرا وہ سینکڑے چ لے جائے گا ایک آخر ہے ہی کچھ نہیں سیدھا ان اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے محبت کے اظہار سے سارے نے لکھ دیتا ہے کوئی لوگ پڑھ کے ایویں سیاپا سے سانو تشریح کرتا ہے ظالم انہوں پتہ نہیں کہ یہاں کسی طریقے دانوں کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں گیا سونا جواہر ہیرے تو نہیں ہونے پہ سجارے کو چاہیے جی لکڑا دے گا تھلے بالنے والی توڑی تو پھر پٹھانا سے ڈالتے چاہیے سیاپا توڑنا ہوئے تو اللہ کا قرآن ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک کا فرمان کیے ذرا سیاپا قرآن میں ٹر گئی اللہ تاکہ تاریخ بھی صاف ہو جائے تو سیاپا کی عظمت کے بھی جھنڈے لہرا جائیں فرمایا اللہ اللہ بھی اصحابی لا تتخذوهم بعدی وردا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضا او کائنات لوگ یاد رکھے آجے اتقوا اللہ حضور فرماندے نے رب کو ڈریا جے اللہ کو ڈریا جے میرے صحابہ دے معاملے اندر میرے رب کو ڈریا جے جڑے بندے نے میرے صحابہ نال پیار کیتا تو انج سمجھے جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت احترام کیتا وے جنہیں نہ میرے ساتھیاں نال بغض رکھیا اللہ اکبر اور سمجھے جنہیں میں اللہ دے نبی نال بغض رکھیا وے تے جس ظالم نے میرے نال بغض رکھیا وہ دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں اور ایک پڑھ گیا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر پڑھے نبی کو کلم پیغمبر نے لوگوں نے اوجریاں رکھیاں نے حضور نے معاف فرما دیتا ہے لوگوں نے کنڈے کلارے نے رام دے اندر اللہ کے پیغمبر معاف فرما دیتے ہیں اللہ اکبر او تیم والی بستی والے نے پتھراں دی میرے پیغمبر دے چہرے پر نواز سے بارش کر دیتی ہے سارا جسم خون آلود ہے اللہ اکبر اللہ کے محبوب پیغمبر دی بھیجی عرض کر دی حضور ابو جان اینا ظلم کیتا اینا واسطے پر دعائی کر چھٹو اینا میرے بابا نے چہرے نو میرے خون آلود کر دیتا ہے خون بگ بگ کے جتیاں تک پہنچ گیا ہے نالین مبارک بھی چمٹے ہوئے خون دے نظر آندے نے اہل مفسرین نے لکھے آئے لیکن حضور فرماتے نے نہیں بیٹی میں تو یہ ہوئی دعا کراں گا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ یا انہوں ہدایت دے دے دی اگر یہ نہیں ہدایت یافتہ ہو سکتے تیرے علم دے اندر ہے اللہ سوڑے انہوں نے قوموں دے اندر انہوں نے جمعے ہی ہدایت پا جان گے او محبوب پیغمبر جڑے بڑے رقیق پیغمبر نے جنہیں رحیم تے کریم نے اگر عبداللہ بن منافق بھائی جیسا بندہ دنیا تو جان لگا میں جڑا ہمیشہ پیغمبر نو دکھ دیندا رہیا حضور موتی دماغ داری واسطے بھی اودے گھر چلے گئے نے بیٹا کہندا میرے ابو دے منہ وچ لواب دہن رکھو اے رقیق پیغمبر اللہ اکبر رقیق الکلام محبوب پیغمبر اس بات سے بھی
یاد سے ایگری ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. بیٹا کہتا ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے بابے نو اپنا کرتا پہنا دے. وہ اللہ دے محبوب پیغمبر اندر بھی ایگری ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. سارے معاف کر دین والا محبوب پیغمبر. میں پڑھ کے بڑا حیران شکدر ہو رہا تھا. ایک دن تیرے میرے محبوب کے سامنے ایک جنازہ آیا ہوا. صحابہ کہتے ہیں حضور جنازہ پڑھان واسطے تشریف لیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اس بندے دا پتہ نہیں جنازہ ہے فلاں بندے دا جنازہ ہے. حضور فرماتے ہیں نام بھائی میرا نہیں جو دل کردا اس بندے دا میں نہیں جنازہ پڑھانا کوئی اور پڑھا دے رہے ہیں. حضور کی وجہ کی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جی تسی تا سارے نال محبتاں فرماندے ہو. فرمایا اے او بندہ وے جڑا میرے عثمان دا گلا کردا سی جڑا میرے دماغ عثمان دے بہتان بازیاں کردا سی جن نے میرے عثمان تے ظلم و ستم کیتے نے. اللہ اکبر. تے جڑا عثمان نال بغض رکھے گا نہ خدا اس کو معاف کرے گا نہ خدا دا مصطفیٰ معاف کرے گا. اللہ کیوں اتنا مقام عثمان دا بن کا تو گیا ایویں نہیں بن گیا. جنگے تبوک دے موقع تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے چندے دی اپیل فرما دی تھی. حضور فرماتے ہیں پیسے دی لوڑ روپے پیسے لے کے آؤ چندہ لے کے آؤ قربان جاواں. حضرت عثمان غنی دی سخاوت حضرت عثمان غنی عرض کرتے نے کھڑے ہو گئے حضور 300 اونٹ بیمار تھا تو سامان ایک جگہ لگیا 100 اونٹ پہلے دیتا پھر آگیا 200 اونٹ پھر آگیا حضور 300 اونٹ. میں اللہ کی راہ دے اندر دینا دعا کروں اللہ قبول فرما لے. حضور فرماتے ہیں کوئی اور اٹھے یار اللہ کی راہ دے خرچ کرو اپنا مال. فرمایا اہل علم نے لکھا مفسرین بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تبوک دا موقع ایسا سی جدو مسلمانوں دے جدو کاروباری تمام لوگوں کے حالات بڑے ہی سخت اوکھے ہوئے سن. ساڈے تو اوکھے ہونے اور کچھ نہ ہوئے تو مسیطے جڑے 400 دینے وہ بند کر سکتے. اللہ گرائی بند کر سکتے. ایڈے اوکھے میرے سن ایڈے اوکھے میرے سن پیسہ دور دور نہیں سی لبدا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ بیمار سادو سامان لدیا ہوا. اج دا انج سمجھو جی کنٹینر بھرے ہوئے سامان دے ہونا ادو کے اونٹ جی بہت بڑے کنٹینر سن انہوں نے بڑا قیمتی مال لدیا جاتا سی. حضور 300 اونٹ اللہ کی راہ نبی پاک نے پھر دوبارہ اپیل کی کو ہور بھی حصہ لوے. حضرت عثمان ہو پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے حضور 300 اونٹ ہور اللہ کی راہ اندر. نبی پاک نے تیسری مرتبہ دعا ہوئی اپیل فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور 300 اونٹ ہور اللہ دی راہ دے اندر جدو 900 اونٹ دے چھڑیا اور لوگوں محبوب پیغمبر دی زبان مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کچھ اشرفیاں کچھ جناب درم و دینار. حضرت عثمان نے اٹھ کے پیغمبر دی چولی دے اندر پا دیتے ہیں. اللہ نے پیغمبر انج کر کے منبر سے کھڑوتے ہوئے نے یار کی سما ہوئے گا کی وقت ہوئے گا جب عثمان پیغمبر دی چولی وچ سٹ رہے ہون گے آسمان تو جبریل آ جاندے نے تے جبریل آ کے عرض کردے نے سونے اج تو بعد عثمان اعلان کر کے کہہ دو جن مرضی زندگی گزار لوے اللہ نے جنت عطا کر دی. فرمایا جنہیں مرضی عثمان زندگی گزارے اج تو بعد اللہ نے جنتی بنا چھڈیا. اللہ نے محبوب دے اوپر سے دلم اجے جس ہو دے نار ول ویکھدے نے
کدی آسمان ول ویکھدے نے اللہ سونے تیرا عثمان کیسا عظیم شان بندہ ہے آ دیکھ نہیں او عثمان ہے عثمان دا اتنا مقام تے مرتبہ کیویں بڑھیا ہے آمد نور کرا مسلمان دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اللہ اکبر مدینے دے اندر پانی بھی پین واسطے میسر نہیں دا ایک بے روما جڑا اج بھی موجود ہے حاجی لوگ جان والے دیکھ کے اندر عمرہ کرنے والے او بے روما جس نو کہندے نے ایک کنواں میں حضور فرماندے نے بھی یہودی دے قبضے دے اندر ہے کوئی بندہ اٹھے انہوں میں جنت کی بشارت دینا وا میں دل کی آمد رب کو جنت لے کے دے گا جیڑا بندہ کچھ تھوڑا جہا پانی اندر کو خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دے حضرت عثمان کبھی جا کے اس یہودی نال گل کر دے تے کہندے یار ایک دن دا پانی تو رکھ لے ایک دن دا سانو دے دے انہوں منگی قیمت دے کے ایک دن دا خریدیا اللہ اکبر حضور کو لا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی دعا کرو میں سودا کر آیا تے مسلمانوں جمعے میں اعلان کر دیا جے ایک دن اتنا بھریا کرو دوجے دن لوڑ مک جان گیا اللہ اکبر حضور کا کنواں خرید لیا وے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیتا ہے آسمان تو جبریل آ کے عرض کر دے سونے عثمان نو جنتیاں دنیا دی خوشخبریاں دے دیو اللہ اکبر 2-4-10 دن گزرے مسلمان کنویں دا پانی استعمال کر رہے ہیں یہودی مول ویچدا سی نا اللہ دا بندہ پہ گیا وہ کہندا عثمان ایک دن دا خرید آئی دوجا دا بھی خرید لے عثمان نے سارا کنواں خرید لیا حضور نو عرض کیتا اے اللہ دے محبوب عمر جی سیاباں نو کم رج رج کے پانی پین کنواں اپنا ہو گیا اللہ کنواں مسلمانوں دا ہو گیا وے یہ کنواں تواڈے سارے دا ہو گیا وے او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایویں تے نہیں اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے فرمایا ایک کامل الحیا بندہ وے عثمان جدوں رات نو تہجد دی نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کردا ہے حضور فرماتے نے اللہ دے فرشتے آ کے عثمان دا قرآن کون عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن حضور کٹے گھر دے اندر حضور لیٹے نے نبی پاک لیٹے ہوئے دے باہر دروازہ کھڑکیا وے امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں دروازے ول بھی ویکھیا میں حضور ول بھی نظر ماریاں نبی پاک لیٹے نے تے پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا سی کہ اندر لیٹے لیٹے پوچھدے نے پتہ کرو کون ہے ابو بکر کہندے نے حضور میں ابو بکر ہاں اللہ دے پیغمبر لیٹیاں لیٹے فرماتے ہیں اندر تشریف لایا وہ اللہ اکبر قرآن کے بیٹھ جاتے ہیں پھر دروازہ کھڑ گیا پھر حضور فرماتے ہیں کون اللہ اکبر حضرت عمر آئے نے دیا کے عرض کرتے ہیں حضور میں جناب دا نوکر عمر آیا ہاں حضور پونجی لیٹے رہنے کپڑا بھی پڈلی تو ہٹیا ہوا رہتی ہے حضور فرماتے ہیں اندر سے شریف لایا وہ نبی پاک نے دونوں آ کے بیٹھ جاندے ہیں امی جی فرماندیاں نے میں بڑی عجیب چیز اس دن ویکھی ہے جدو تیسری مرتبہ دروازہ کھل گیا پوچھیا کون ہے تے کہندے نے جناب میں جناب دا خادم ہوں عثمان عرض کر رہا ہاں جدو نبی پاک نے عثمان دا نام سنیا ہے اما جی فرماندیاں نے میں انج دینیاں پئی حضور اٹھ کے بیٹھ گئے حضور نے اپنے کپڑے درست کر لے نے پنڈلی تے کپڑا بھی کر لیا وے ایک خاص مہمان تے پرونے دین تے بندہ متوجہ ہو کے بیٹھ جاندا ہے انج کر کے حضور جدوں متوجہ ہو کے بیٹھے نے عثمان نو کیا رک جائے کہ منٹ پھر اجازت دی آ جاؤ حضرت عثمان بھی آئے نے بیٹھ کے تھوڑی دیر تینوں چلے گئے نے اما جی فرماندیاں نے میرے دل وچوں گل گردش کر رہی تھی میں اللہ دے محبوب پیغمبر نو یہ گل پوچھنی ضرور ہے حضور نو عرض کر دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے پاپا آئے نے وہ جی لیٹے
رہے ہو، چاچو عمر آئے نے اونجی لے کے رہے ہو، عثمان آئے نے بڑے توجہ نال اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، اپنے کپڑے بھی درست بچا رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور اندر کی وجہ ہے، حضور فرماندے نے نہیں میری عائشہ اے عثمان دا بندہ وے جندا فرشتے اللہ نے حیا تے شرم کردے ہوئے جندا حیا اللہ نے فرشتے کردے نے میں محمد کیوں نہ حیا کر. اللہ اکبر اللہ. او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط پہ گیا جی، مدینے نے قحط پیا. اللہ لوگ کنک طرف گئے سن، آٹا کتوں آوے کنک کتوں آوے. اچانک حضرت عثمان غنی کا قافلہ اونٹ لدے ہوئے سکن گندم دے آ گئے نے منڈی دے اندر. ادو تو مسلمان بھوک بندے نو بڑا کچھ کرا دے. ایک باری تو جی جمعہ پڑھتے ہوئے باہر کنک کی آواز آئی ہے، جمعہ پڑھتے ہی دوڑا آ گیا. قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اور تسی کی لین دین میں جو بہ گئے ہو تسی جا کے احترام نال جمعہ پڑھو جو تہاڈے مقدرہ دے کولوں مل جاوے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ جناب لدیا ہوا اونٹاں دا گندم دا آیا وے. اللہ اکبر. 100 اونٹ لدیا ہوا آیا وے. مدینے دے اندر قحط پیا بھوک پئی ہے تے بڑے بڑے تاجر دے وپاری جڑے بڑے وپاری ہوندے نے نا انہاں نے حضرت عثمان نو بلایا وے. آکھیا جناب ساڈے نال گل کرو اسی اگوں کڑیاں وچ ویچاں. جڑے بڑے نہیں آئے ہر دور دی رہنے کہ پہلے اسی قابو کرنے پھر غریباں دی سل اسی لاواں. بڑے بڑے تاجر عثمان کہتے ہیں سارے کٹھے ہو جاؤ، سارے نال بیٹھ کے گل کر کے جس نال سودا ہوئے گا جیڑا مینو ود دے گا انہوں دے دیواں گا. اللہ اکبر. جتنے مینو فائدہ زیادہ ہوئے گا ایک کہندا ہے 100 دا سمجھو جی 150 لے لو جناب تسی 1.5 گنا کر لو. ایک کہندا ہے جناب میں ڈبل دے دیواں گا 1000 روپے کا اس چیز کا دے دے میں تمہیں 2000 دے دینا وا. کوئی کہندا ہے 1.5 گنا، کوئی کہندا ہے ڈبل کر دینا، کوئی کہندا ہے اس تو بھی زیادہ کر دینا وا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نا 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 میاں یہ قیمت تھوڑی ہے منو اس تو زیادہ مل جائے، اس تو زیادہ میرے نال گل ہوئی ہے، اس تو زیادہ دین والے بھی ہے نے. یا اس تو زیادہ کتنا گوٹے تو لے لو 400 500 لے لو 100 والی چیز کا آکھنے کملے ہو گئے ہو. اس تو بھی زیادہ منو ملتے ہیں. سارے تاجراں دے جناب منہ بند ہو گئے ہیں. اس تو زیادہ تمہیں دین والا کہڑا مدینے دا بڑا تاجر ہے ان کا نام تو سانو دسو. کہتے ہیں آؤ میں دسنا وا منو رب نے گیا میں اس کے بدلے 10 گنا بڑھا دیواں گا 100 گنا بڑھا دیواں گا. تسی منو کی کملے 500 تک دے ہوتا ہے کوئی آتا ہے 300 بھی چیز لے لینا 100 والی ہے. وہ کہنا میں 1000 گنا بڑھا دیواں گا 100 گنا بڑھا دیواں گا 70 گنا بڑھا دیواں گا 10 دنیا کے 70 آخرت عطا کر دیواں گا. جاؤ پوری مدینے کے اندر اعلان کر دے وہ سامان نے مسلمانوں واسطے سبیل اللہ گلا تقسیم کرنا ہے سارے مفت ملے. ایڈا اوکھا کام ہوئے کہ بندہ آگے میں مفتی بننا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل زمین تے کیتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں انہوں کی گل پڑھ گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جتنے عثمان نے عمل کیتا ہے نہ منو راتی خواب آئی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں اللہ دی قسم مینوں رات خواب آئی ہے میں
نبی پاک نو ویکھیا وے بڑی تیاری کر کے اپنے اوپر بڑی سونی جی نبی پاک نے چادر لئی ہوئی ہے حضور جی نے کال نال بندہ ٹردا ہے کسے کام جا رہا ہے تے میں عرض کیتا ہے حضور کتے جا رہے ہو فرمایا اللہ اکبر فرمایا جنت دے اندر عثمان دا حور نال نکاح کرن جا رہا ہاں عثمان نے زمین تے کوئی عمل ایسا کیتا وے اللہ پاک نے عرش بنی دے اونتے چرتے فرما دیتے دور حضرت ابو نبی پاک تو بعد حضرت ابو بکر عمر اس کو بعد عثمان غنی کا 12 سالہ دور عبداللہ بن سبا نامی آدمی یہودی ایک عرب کے اندر مختصر اور جامع ایک بات بڑی پائی جاتی تھی قریش اور بنو امیہ کی جی دشمنی سی نا آپس میں یہ بڑا سی کہ دونوں پارٹیاں بڑی طاقتور خلاف سن انہیں کیا کہ ہاشمی نہیں دے حضرت عثمان غنی تو یہودی اس چکر سے رہا حضرت ابو بکر کے دور سے کوئی فتنہ نہ پا سکے عمر کے دور سے نہ پا عثمان کے دور کے اندر یہودیاں نے یہ فتنہ برپا کر دینا اور ایک ادا آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی ایک نیکی کی تھی کہ ایک ہوتا ہے جن نیکی کرو وہی لگتی پی جاتا ہے نبی پاک نے جب مکہ فتح آیا سی نا 4 بندے سن حضور نے فرمایا بیت اللہ کے گلاف بھی بڑھ جاتے ہیں معاف نہ کرے دھونا ڈالے ایک ابو جہل کا منڈا اکرما سی انہیں بعد اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گیا تو 3 ہو سن ان 3 نے اندروں ایک عبداللہ بن سعد عبداللہ بن مستری وہ کہتے کہ انہوں بھی نبی پاک نے کیا سی لیکن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے دار آئے جدو نبی پاک سچی مٹھی کعبے دے گلاب میں جو بڑھ گیا جدو نبی پاک نے آگیا پھڑو یہ باہر کڈو دھون لا دو نبی پاک نے یہ فرمایا میں قربان جاواں ادھر ادھر عثمان غنی بڑے نرم دل بندے سن انہوں کی نرمی کئی دفعہ جناب بندے نرمی بھی نقصان پہنچا دیتی کدے بیری دے پتے لائے پیڑی سوتی دے دیکھے ہوتے بکرے سوت کے ٹہنی یہ نہیں ڈگے پچھوں کٹ کے ہاتھ رکھیے تو پھر سیدھے ہوتے ہیں ہاتھ نو مجھتے نہیں جو پولا کر دیے تو ہاتھ نرمی کر سکتے کئی کام ہوں نے کٹ کے ہاتھ لائی رہے جو پولا رکھیے تو اپنا ہاتھ زخمی کرا دے اللہ کئی دفعہ نرمی کے نام تکلیف بن جاتی حضرت عثمان بڑے کی کلم بندے نرس دل نے حضور میرا ہے تھا کہ رشتے دار جی جناب اجازت ہوئے دیر کی جگہ سے میں معافی مانگ لینا میں معاف کر دے حضور پہنچنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور میں کریا اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہے گناہگار بے ایمان ہے بڑا غلط ہے لیکن میں ان کی اپیل ایک نکی جی کرنا وا نکے نکے بچے نے غریب جہا بندہ نے حضور اللہ واسطے معاف فرما دے وہ عثمان نے سفارش کی ہے اللہ نے پیغمبر نے آخیا چلو معاف کیتا عثمان نے اس غریب نو اپنے دور دے اندر کسی عہدے سے بھی فیض کر دیتا اللہ اینی کو گل ہوئی ہے نرم دے کہ عثمان سے تہمتاں لگ گئیاں ایک قبیلہ پروری کرتا ہے ایک گربا پروری کرتا ہے اور یہودیاں نے عبداللہ بن سبا نے ایک پروپیگنڈا کر دیتا کہ دیکھو اپنا رشتہ دار بلایا ہوا ہے اتوں ہی گل جنم لیندی رہندی اوتھے رولا پا اوتھے پا تو پوجنا کا تو دور نہیں سی کیونکہ پچھوں اتنے جا کے مصر جا کے کوفے جا کے کوئی گل کرتا پیا تو وہ پوچھ لے بھی مدینے والے گل ایسی ہے یا وہ صوبے والے پوچھ لو اس علاقے والے ملک والے پوچھ لو اسی طرح گل ہے جتنے جتنے کوئی سنتا گیا تو پھر
اپنی ڈگر سے ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر اے جی انہیں عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنے نال 400 بندہ لے کے آیا، بعد لکھے 40 بندے باہروں لے کے آیا اپنے نال، ایک پروگرام باقاعدہ لے کے آیا کہ جا کے فتنہ برپا کرنا ہے۔ اور جب پائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دین لگے نے، 4 بندے اٹھ کے کھڑو گئے، خبردار عثمان خطبہ پڑھ کر دے وہ کیڑی مسجد خطبہ ہو رہا جی نبی پاک دی مسجد نبوی دے اندر اے او مسجد جن دے مطلب لگاندا میں نبی پاک نے اعلان فرمایا لوگو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، کوئی بندہ نال دی جگہ خرید کے مسجد دے اندر پا دئیے وقف کر دے ہو، میں زبان دینا کل قیامت والے دن ان رب کو جنت لے کے دیواں گا جڑا نال دا مکان خرید کے مسجد میں پا دے گا۔ حضور نے اعلان کیتا ہے عثمان کلے نہیں جا کے سونا کر کے مسجد نبوی دے نام وقف کر دیتا، حضور دعا کرو مکان خرید لیا میں مسجد کھلی کر لو۔ آج بھی لوگ تسی اوتھے جا کے نمازاں خوش نصیب بندے پڑھتے ہیں تے عثمان ثواب مل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوش ہو کے اعلان فرمایا یا اللہ میں تیرے عثمان بندے تے راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ پھر اللہ پاک نے جنت دیاں بشارتاں دنیا تے حضرت عثمان نوں دتیاں نے۔ مفسرین نے لکھیا ہے 8 مرتبہ صحابی ایسا ہے جنوں دنیا تے جنت دی بشارت ملی۔ 8 باری گل ہوئے کہ نماز بڑی لمبی پڑھنا داڑھی بڑی لمبی جن کی شروعات اچھی ہے یا تسبیح بڑی پھیرتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے نہیں پیسے اللہ بھی دکھ دی رنگ دی ہاتھ رکھ دے، اللہ نو پتا وے بندے کی طبیعت چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، پیسے دی وجہ تو 8 مرتبہ پیسہ خرچ کرن دی وجہ تو یہ بندہ پیار جو زیادہ کرتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ویکھو عثمان میں مال عطا کیتا، عثمان میری راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ ایویں نہیں اللہ کا قرآن کہندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ اللہ سانو مال دے تے سانو خرچ کرن دا حوصلہ بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے او عثمان غنی نے بندے اٹھ کے چند کھڑے ہو گئے نے، صحابہ موجود نے 18 ذوالحجہ سے زیادہ لوگ حج کرنے واسطے چلے گئے مگر جی بھی تھوڑے سن، انہاں دے وچوں زید بن ثابت آ کے منبر دے کول کھڑو کے عرض کر دے ہیں اے امیر المومنین اگر تسی اجازت دے وہ اچھا پگوڑے نے انہاں دی اندر تن تو جدا کر دی۔ آقا جی میں تانوں امیر المومنین تواڈے حضور دے ناطے نال میں تانوں حکمن کہہ رہا ہاں خبردار کوئی بندہ تلوار نہ اٹھائے، میرا یہ ڈر میں انہاں گلیاں نو خون رنگین نہیں کرنا چاہتا جنہاں گلیاں وچ میرے مصطفیٰ چل رہے، میں قتل و غارت کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا۔ خبردار ہونا کیا خبردار ہے اگے ہو کے ایک بڑوائی نے آقا نبی پاک کا پکڑ کے توڑ دیتا ہے۔ ایک وقت دے اے بھی آ گیا ہے جمعہ بند ہو رہا ہے، پھر نماز پڑھانے پابندی ہے، پھر حضرت عثمان غنی نو اپنے حجرے دے اندر ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا ہے۔ تو مدینے دیا گلیاں وچ 400 بندہ جمع ہو گیا ہے۔ اے اعلان کرتا ہے خبردار ہے جو بار عثمان نہ کچھ کھان نو بچایا جائے گا نہ کچھ پین نو بچایا جائے گا، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، جاؤ میں تو کہنا ہوا مولویوں کی زبان اس گل کو گرمی ہو گئی ہے، انہوں کوئی اختلاف نہیں
جنہوں کا 3 دن پانی بند رہا ہے وہ بھی بڑا ہاتھ پا کے انہوں کا منکر بھی میں کافر سمجھنا وا لیکن ادھر ویخنا وہ دماتا رسول نے یہ دماتے رسول نے تھوڑے تمام ضرور نے اللہ اکبر 10 دن کا عرصہ گزر گیا ہے حضرت عثمان غنی پیاس نال بلک رہے ہیں نہ کھان نہ پینے مل رہا ہے 20 دن گزر گئے ہیں 30 دن گزر گئے ہیں 40 دن گزر گئے ہیں تین دنوں کی تو آواز جناب ساڈا ریڈیو بھی اعلان کرے گا ساڈا ٹی وی بھی اعلان کرے گا میڈیا بھی اعلان کرے گا لیکن جس ان کا 4 دن پانی بند رہا ہے ان کا نہ مولوی اعلان کرتا ہے نہ کوئی تذکرہ کرتا ہے وہ ہے کون ہے وہ بندہ ہے پہلی بیٹی نبی پاک کی فوت ہوئی ہے حضرت عثمان غنی جناب اللہ اکبر قبر میں کھڑوتے جا رہے ہیں نبی پاک نے عثمان کو کلیجے نال لایا ہے آخیا عثمان صبر کر روپیہ کی زندگی یہ نہیں تھی کوئی گل نہیں اللہ اکبر حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور گل بیوی دی نہیں تھی اللہ نے محبوب کے امت جی مجھے رون آتا ہے کہ اس گل کو آ رہا ہے میری آنسو آتے ہیں اللہ اکبر اس گل کو آتے ہیں اگے میں جیسے قریب چوں گزر رہتا ہوں لوگ مجھے انگلاں کر کر کے کہتے ہیں محمد کا تمار جا رہا ہے محمد رسول اللہ کا جوائی جا رہا ہے اللہ اکبر لوگ مرد عورتوں منوں بڑے ذوق لگے تھے سر اے اللہ دے محبوب پیغمبر کا جوائی آ رہا ہے وہ دیکھو اور عثمان آ رہا ہے حضور کا جو رشتہ ہو گیا ہے آج جو جناب ناتا ختم ہو گیا ہے حضور فرماتے ہیں کوئی گل نہیں اگر یہ تکلیف دے دیا میں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے نال کر دینا نارے نبی پاک فرمانے نے لوگوں میری 40 بیٹیاں ہوندیاں میں محمد دیاں یکے بعد دیگرے فوت ہوندیاں جاندیاں تے میں 40 دا نکاح عثمان نال کر دیندا اے ایسا بے مثال دماغ اے او اج شاہ جنابوں دا موقع ہے 40 دن تک پیا تھا اللہ اکبر تو دا لڑائی نہیں مار چھڑیاں نے حضرت علی فرماتے ہیں اے امیر المومنین اجازت دے وہ انہاں دے چھوڑے لا دیے فرمایا نہ علی نہیں کرنا لیکن اس کے باوجود علی نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی کا پہرے دار دروازے سے کھڑا کر دیتا ہے کہ کوئی بلوائی اندر آ کے صبح کی گھاٹی نہ کرن کی ضرورت کرے لیکن وہ پیچھوں دیواروں پلان کے وہ میاں فوجا کول میں طاقت کول ہو گیا پھر کوئی خبر کر کے بتا رہے تھے مزہ سے تو پھر اللہ ساری طاقت بولے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سے حکم فرماؤ یا پھر پھڑ دو تسی امیر معاویہ کو چلے جاؤ شام چلے جاؤ یہ حکومت چھاڑتے حضور حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے ایک پشین کو ہی فرمائی تھی تیزو اللہ اکبر ایسی قمیض بنائے پہنائے گا لوگ لان کی کوشش کریں گے تو لان ہی نہیں کوئی یہ جڑی اللہ کے بندے حکومت آخر مدینہ چھڑ کے پچھلے رج دے خیر دے ہو جائے فرمانے مدینہ چھڑن سے دے دیا فرمایا نہ لڑن دے فرمایا نہ گلیاں خون نیند بھی نہیں کرنا چاہتا فرمایا پھر فرمایا جی میرے نال زیادتی کر دے تو کر جان میں نال نہیں کر یہاں گلیاں نال کہندے مدینہ نہیں چھڈنا اس واسطے کہ حضور نے فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا سی کوئی بندہ مشرق جو مغرب جو چل کے اتنے مدینے آ گیا مدینے کے قبرستان میں جو فوت ہو گئے تھے دفن ہو گیا حضور فرماتے میں وعدہ کرنا وا جنت لگ اللہ مدینے دیا گلیاں بھی میں چھڑ سکتا ہے نہیں نا ماں مالک وہ حدیث پڑھاتے رہنے جنا عرصہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ماں مالک نے
پہلی جتی نہیں سن پاؤندے پیروں ننگے لگے پھرنے سن نبی پاک دے دور تو کنی دیر بعد پیروں ننگے امام مالک جا رہے آ رہے ہیں لوگاں پوچھا امام صاحب جتی کیوں نہیں جو پہن دے کہندے نے تے ڈر لگدا وے کہ ہو سکدا ہے نبی پاک اس گلی وچوں گزرے ہون حضور دا قدم مبارک لگیا ہوئے میرا جتی والا پیر اتنے آ گیا تے میں بے ادباں وچ نہ لگیا آخر مدینے دیا گلیاں پیار ہے تو نہیں تو کسی شہر نے کیا کہ گلیاں شہر مدینے کئی سارے لگن ووٹے عشق دیا مہران دل لگ گئے محمد پیران میں کالا کالا رسول دنیا شرک میں ہاتھی پتیاں اور شر چھڑ کے میں حصہ لیا حیران دل لگ گئے محمد پیران آئندی جتی دست میں قربان کر دیا آئندی جتی دست میں قربان کر دیا جان کر دیا اور میری خوشی نہ خان گاہ کے درباران دے اور دل لگ گئے محمد پیران دے اللہ نبی پاک کی جان کا پھر بڑے نالے پنجوں سے اٹھا گئے اللہ اکبر اللہ پر کتاب فرمائے اللہ اکبر او محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ایک جماعت حضرت عثمان نے گنی ہے جناب اگے دروازے رانے پچھوں دشمن جڑے نے ایک عثمان دے دشمن اندر آ کے تلوار دا وار کر دے بی بی نیلا روکن دی کوشش کر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ دی آہلیہ نیلا دیاں انگلیاں کٹ گئیاں نے اللہ اکبر سر دے اندر وار گردا ہے خون دا فوارا نکلے حضرت عثمان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے سن قرآن کھولیا ہوا سی لوگوں اے جڑی میں پڑھ کے خطبہ شروع کیتا ہے اس ایت تے پڑھدے پڑھدے جے پہنچے سن کہ فاطا یا رسول اللہ فاطا یا فیکہم اللہ وهو السميع العليم حتى يدركهم الله وهو السميع العليم اللہ ہی کافی ہے عثمان دلوں میں تیرا رب کافی ہے عثمان بھی کہتے ہو میرا رب بھی منو کافی ہے تیرا سن بھی رہا وے ویکھ بھی رہا وے قرآن کا فوارا خون کا فوارا نکلیا وے تے قرآن کی اس ایت سے نکلیا وے جدو اس ایت سے خون کا فوارا نکلیا ہے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں اللہ اکبر میں کہنا جب کل قیامت والے دن شہیداں دیا جناب گواہیاں منگیاں جانگیاں کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا کسی کی شہادت کی گواہی تبوک دے گا کسی کی شہادت کی گواہی جناب خندق دے گا کسی کی شہادت کی گواہی مکے دیا گلیاں دے گیا کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ دے گا کسی کی شہادت کی گواہی کربلا دی سرزمین دے گی لیکن قربان جاواں اللہ عثمان تیریاں شہادتاں دیاں جب گواہیاں اللہ منگے گا رب دا قرآن دربار وچ آ جائے گا اللہ سونیا میں پوری کائنات دا گواہ میں تیرے نبی دے صدقے دا گواہ میں عثمان دی شہادت دا گواہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام شہادت نوش کر گئے مسلمانوں دے اندر عجیب و غریب پریشانی بن گئی ہے پھر انہاں فرمایا نے کہ ایسا وقت تھوڑا میں اللہ میں مختصر کر رہا ہوں اختصار نال ارشاد کر رہا حضرت عثمان غنی دے جنازہ پڑھان واسطے اجازت نہیں دے ہم نے خبردار جنازہ نہیں پڑھاتے پھر کہتے ہیں جنت البقیع دے اندر دفن نہیں کرن دینا رات دیاں تاریکیاں دے اندر
تھوڑے جہ بندے جنازہ لے کے عثمان دا جا رہے ہیں نے لگے دیے ذرا اگلی گلی گزریا جے اللہ دے پیغمبر دے روز دے قریب تو گزریا جے اللہ ویکھ لوے اللہ اکبر اللہ جی بندہ دکھ دے اندر غم دے اندر نڈال ہو کے گلاں کر رہا ہے غم دے اندر نڈال ہو کے گلاں کرਦੀਆਂ نے حضور دی قبر مبارک میں گزرے ہیں عاشق کا جنازہ ذرا دور سے نکل رہا اللہ اکبر محبوب کی گلیوں سے ذرا دور کے نکلے اللہ اکبر کہ اج اس عثمان دا جنازہ جا رہا ہے جنہاں نوں تسی دنیا دے جنت دیاں بشارتاں دے رہے ہو اے او عثمان غنی ہیں جنہاں نوں تسی کامل الحیات دے رہے ہو اللہ اکبر ایڈا مظلوم شہید ہے آخرکار حضرت ام حبیبہ نوں پتہ چلیا نبی پاک دی بیوی نے اعلان کیتا بس کرو بلوائیو صبر کر جاؤ اگر تسی ہن باز نہ آئے تے میں پیغمبر دی بیوی ہون دے ناتے تواڈے نال اعلان جنگ دا اعلان کر دیواں گی پھر رکے تے سمجھنے پھر حضرت عثمان غنی دا جنازہ ہویا جنت البقیع دے اندر اللہ پاک نے جگہ عطا کی تھی جس جنت دے اندر شہید ملت حضرت علامہ احسان التوحید کی جنتیاں دا قبرستان تو آخری وقت کے اندر اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گئے نے یہ وجہ ہے اج بھی یہودی کافر عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق سے ناتا قرآن نہ ٹوٹ جائے جنہ کو قرآن ہے یہ اگر قرآن کے عمل پیرا ہو گئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا جائے وہ تائی کسی نے پرانے وقت میں چوری کرنی جس پہ کسی کی بیٹی کی اٹ مار دینا جی کوئی بندہ کھنگ پیا کوئی بول پیا کوئی کتا بھونک پیا یا کوئی کھڑکا کسی نے سن لیا تو سب لے جانتے ہیں آج بھی یہودی عیسائی قرآن کی بے حرمتی جگہ جگہ تے کر کے مسلمانوں چیک لگنا چاہتے ہیں یہاں کی یارت جان گئی ہے یا سو گئی ہے لیکن یہ قرآن کا موجنا ہے اللہ کے فضل و کرم کے نال اسی اہل حدیث ایک اللہ کی جماعت ہونے کے باوجود دو بندی جماعت الگ ہونے کے باوجود بریلوی الگ ہونے کے باوجود جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے اللہ نے فضل و کرم اسی کہنے اسی الگ ہو سکتے ہیں لیکن سارے سارے کا مرکز قرآن ہے اسی قرآن کی محبت دے کر سارے جان اور اس بات کا الحمدللہ گزارا کرنے واسطے آج جمعے تو بعد 2:30 بجے کا ٹائم اڈے پہ خطاب پہ دیتا گیا ہے جس کے اندر مشترکہ تمام علماء کرام حافظ عبدالوحید صاحب مولانا وارث صاحب جتنے بھی دیوبندی ہیں حدیث بریلوی انشاءاللہ کٹھے دوست احباب اسے جمع ہو کے اسی اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں اسی پاوے الگ الگ بھی ہوئیے لیکن جب قرآن کی واری آ گئی اسی ان کے رستے مر مٹن واسطے قرآن کی عظمت سے جمع ہونے واسطے تیار ہے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہوں لوگوں نے دل و جانوں پیار کیا ہے جنہیں یہ شانہ اچھا قوموں دیا شانہ اچھا اس قرآن نال محبت وابستگی کا ثبوت دے دیا ہوا سارے دوست 2:30 بجے پہنچا گے یہ پتا چلے گا میرا تو بڑا قرآن اور کتا کو تعلق اللہ پاک قرآن میں محبت کرنے کا بھی بتا کرتا ہے وہاں خردا والا الحمدللہ رب العالمین آدمی اپنے مرکز سے ساڈا مرکز قرآن ہے ساڈا مرکز قرآن ہے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے آسمانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ کسی طرح مت دینا